مولانا مفتی محمود جو تھے، جو اس کی آج پوری پاکستان عزت کرتا ہے، وہ کبھی پاکستان بننے کی فیور میں ہی نہیں تھے. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک آزاد ملک بن سکے. یہاں تک کہا جاتا ہے مفتی محمود کے بارے میں کہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج میں آپ کو مولانا مفتی محمود کی زندگی کے بارے میں کچھ فیکٹ بتاؤں گا. آج کل ایک بڑی ہیڈ لائن بتائی جاتی ہے، ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کی جاتی ہے کہ مولانا مفتی محمود جو تھے، مولانا فضل الرحمان کے باپ، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے کے گناہ میں شکر ہے کہ ہم شامل نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی لائن بتائی جاتی ہے. تو آج اس کی میں پوری سٹوری آپ کو سنانے والا ہوں. تو اب بات دراصل ایسی تھی کہ مولانا مفتی محمود جو تھے، جن کی آج ہم سب عزت بھی کرتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. جب اس بات کی تحقیق کی گئی تو یہ بات دراصل کھل کے جب سامنے آئی تو 1970 میں جب یحییٰ خان نے پارلیمنٹ کے اجلاس ملتوی کر دیا تو اس کے عمل میں شیخ مجیب الرحمان نے ہڑتالیں شروع کر دی تھی، اور مشرقی پاکستان جو تھا اس میں نظام زندگی مفلوج ہو چکی تھی. تو اس کے عمل میں شیخ مجیب الرحمان اور جو مثال کے طور پر اس کے ساتھی تھے، انہوں نے ہڑتالیں اور زور و شور سے شروع کر دی تھی. تو اس وقت جو مفتی محمود بھی اس گروپ میں شامل تھے جو ہڑتالیں کر رہے تھے. تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو یہ روبرو کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ کی ہے اور ہم کانگریس. ہم کل بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے مت کرو، ملک کو تقسیم مت کرو، پاکستان مت بناؤ، اس میں سراسر مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا. اب جب نقصان ہوتا ہے تو اس میں مسلمان اور ہندو دونوں کا نقصان ہوتا ہے. لہذا جب پاکستان علیحدہ بن جائے گا تو اس میں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے گا سارا مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا. تو برائے مہربانی پاکستان کو مت بنائیے، اس میں صرف ہم مسلمانوں کا ہی نقصان ہے. تو یہ بات تھی دراصل ساری. تو اس میں شیخ مجیب الرحمان نے ہڑتالیں تو شروع کی ہوئی تھی، لیکن پاکستان کو ایک دن 1970 کا دن ایسا 1970 میں ایک دن ایسا آیا کہ یہ پاکستان بھی دو ٹکڑے ہو گیا تھا. تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر مجیب الرحمان کو غدار بتا کر پاکستان کے وزیر اعظم تب بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سارا جو مسئلہ ہے شیخ مجیب الرحمان غدار ہے، اس نے سارا مسئلہ بنایا ہے. تو اس پر بھی مفتی محمود کا یہ بیان سامنے کھل کے آیا تھا کہ کل بھی آپ نے ملک توڑا ہے، آپ نے ملک کو تقسیم کیا تھا. اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک ملک کے دو ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے. اور آ جاؤ جب 1970 میں پاکستان ٹوٹ رہا ہے تو پھر بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی مت توڑو پاکستان کو. اب جب بن گیا ہے تو پھر بھی ان مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ ہوا بھی تھا. کتنی جانیں چلی گئی تھی آپ سب کو وہ جانتے ہوں گے، نہیں بھی جانتے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب فیس بک پر. تو اس کی مولانا صاحب کی بات اس وقت کام کر گئی تھی. جو نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب کتنے سیکورٹی اہلکار تھے، کتنی عام عوام. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. مطلب کہ وان ٹو آل جتنے بھی مارے گئے تھے وہ سب مسلمان ہی مارے گئے تھے. اس وقت مولانا صاحب کی یہ بات کام کر چکی تھی. تو مولانا صاحب نے یہ مطلب کہ بیان دیا تھا یا ڈائلاگ دیا تھا کہ کل ہم تھے ہندوستان کی تقسیم کے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، نہ آج کھڑے ہیں. تو اس وقت بھی آپ ذمہ وار ہیں اور آج بھی ہم ذمہ وار ہیں. تو دراصل یہ تھی ساری بات. اس بات کو آج کل یہ ہے ایک ہیڈ لائن بنایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب پاکستان بننے کے فیور میں نہیں تھے یا وہ پاکستان بننا نہیں دے رہے تھے. تو اس کی یہی وجہ تھی کہ اس میں اس کو صرف مسلمانوں کا ہی نقصان نظر آ رہا تھا. جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر امریکہ ہے، یورپ ہے، جتنے بھی غیر مسلم ملک ہیں وہ سب کا کنٹرول ہے پاکستان پر، یا باقی جتنے مسلمان بھی رہتے ہیں سب پر کنٹرول ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو زندگی کیسے جی رہے ہیں یا کیسے گزار رہی ہے. تو مولانا صاحب کی اس بات کے ساتھ میں اتفاق رکھتا ہوں اور اس کی فیور میں ہوں کہ مولانا صاحب کی وہ بات آج بھی کام کر رہی ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیجیے اجازت ہمیں.